بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلی گلی آباد تھے جن سے، کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ کتنے ہی پیاروں کی خبریں ہیں جو آج اپنے سینے میں چھپائے ہوئے بیٹھا ہوں کہ جو اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن میں شاید اس وقت اس 22 کروڑ عوام کو زیادہ غمزدہ اور پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ کمال کا معاملہ ہے کہ ایک آدمی کا دکھ، ایک پیارے کا دکھ آدمی کو مدتوں غمگین رکھتا ہے، اور جہاں ہر دوسرے تیسرے گھنٹے خبر آ رہی ہو کہ تمہارا فلاں پیارا یہاں سے چلا گیا، تمہارا فلاں شخص یہاں سے چلا گیا۔ آج صبح 2-3 خبریں ایسی تھیں کہ جس نے بالکل دہلا کے رکھ دیا۔ ایسے لوگ جو مسکراہٹوں کے اندر ہمارے درمیان رہا کرتے تھے، کسٹم کے ہمارے ایک دوست زاہد کھوکر صاحب، ابھی ان کو 22 گریڈ ملا تھا۔ آپ کو شاید اس کا چہرہ دیکھ کے، اس نورانی شکل والا شخص تھا، کسٹم کی دنیا کے اندر جو فرشتہ تھا، اچانک وہ کل مبارکباد وصول کر رہا تھا جس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے ہیں کہ جن کا نام لینا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اس وقت مجھے انتہائی تکلیف اور دکھ ہوتی ہے کہ جب ایک ملک کے اندر 100 کے قریب لوگ روزانہ موت کے منہ میں جا رہے ہوں اور 100 گھروں میں میتیں پہنچ رہی ہوں، اس ملک کے وزیر اعظم کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ لیکن میرے منہ پہ ایک بہت زناٹے دار تھپڑ مارا جاتا ہے کہ تمہارے گھر تو 100 پہنچی ہے، تم دوسرے ملک کو نہیں دیکھتے وہاں 500 پہنچی ہوئی ہیں، دوسرے ملک کو نہیں دیکھتے وہاں 600 پہنچی ہوئی ہیں، وہاں 5000 پہنچی ہیں، وہاں 3000 پہنچی ہوئی ہیں۔ ہم آج اس وقت اس سے پاکستان جس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ گزشتہ 3 مہینے سے اس پروگرام میں بار بار ارباب اقتدار کو صرف ایک بات سمجھاتے رہا ہوں کہ دیکھو ایک وقت ایسا آ جائے گا تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے، تمہاری جہالتوں کی وجہ سے اور تمہارے رویوں کی وجہ سے کہ تم اس کو سنبھال نہیں سکو گے۔ تم ایک آدمی کو بھیک مانگ کر کھانا کھلا سکتے ہو، لیکن ایک آدمی کو زندگی واپس نہیں لا کے دے سکتے۔ تم ایک آدمی کو 4 لوگوں کے گوداموں سے پیسے نکال کے، کھانا نکال کے دے سکتے ہو، اس کو زندگی آگے بڑھا سکتے ہو، اس کو 4 دن بھوکا رکھنے کے بعد بھی کھانا دے سکتے ہو، لیکن تم ایک ہاسپٹل کا بیڈ نہیں دے سکتے۔ تمہیں معلوم تھا مکمل طور پر، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ کس حد تک اس کو روکا جا سکتا ہے۔ تمہاری انا کے بت ختم ہو گئے، تمہاری انا کے بت جو ہیں ان کے آگے اس ملک کے عوام پاش پاش ہو گئے۔ میں بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ عثمان صاحب موجود ہیں، آپ ان کی بہت عرصے سے ان کی جو غیر حاضری کو محسوس کیا ہوگا، وہ ظاہر بات ہے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو قریباً صحت دے دی ہے، اسی کورونا کی وجہ سے غائب تھے۔ ہم نے یہاں تک بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ لوگوں کے اندر مایوسی پیدا نہ ہو۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آج سے 3 مہینے کے بعد 12 لاکھ لوگ تمہارا شکار ہو جائیں گے، اور آج سے عرصے کے بعد جتنے ہو جائیں گے اتنے ہو جائیں گے۔ میں وہ ان اینکر پرسن کی طرح عمران خان صاحب کے بیانات نہیں چلانا چاہتا اس وقت کہ پہلی دفعہ کیا کہا، دوسری دفعہ کیا کہا، تیسری دفعہ کیا کہا، چوتھی دفعہ کیا کہا۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے پاکستان کے اندر کہ بنیادی طور پر پاکستان کی تباہی جو ہے اس میں کرپشن کا شاید اتنا بڑا حصہ نہ ہو جتنا جہالت کا اور نااہلی کا حصہ ہوتا ہے۔ آج ہم اس دہانے میں پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان میں کسی چیز کو کچھ سنبھالا دینا بہت مشکل کام ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عاطف حفیظ صاحب، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے حساب سے آج ہم زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں گے، اس لیے کہ اس مرض کے لیے صرف اور صرف ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور دنیا پوری ڈاکٹر سے مشورہ کر رہی ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب میں موجود ہوں، اور عثمان صاحب آپ کو پتہ ہے کوارنٹین میں وہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جو سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی میں باقی چیزیں تو کو چھوڑ دیں، آپ مجھے بتائیے کہ جنوری سے لے کے اب تک کیا کسی بھی ڈاکٹر کا سٹینڈ بدلا ہے کہ ہم یہ جو سخت لاک ڈاؤن ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور کیا اب آج بھی سخت لاک ڈاؤن جو ہے اس کا علاج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی جگہ آپ کی آواز مجھے صاف نہیں آئی، اور یہ صاحب سوال میں سمجھ نہیں سکا ہوں۔ میں عاطفی صاحب میں بنیادی طور پہ کہہ رہا تھا کہ کیا جنوری سے لے کے اب تک دنیا میں کہیں ڈاکٹرز کا یہ سٹینڈ بدلا ہے
کہ اس کا علاج بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن ہے تاکہ ہم ایک سطح تک چیزوں کو روک لیں پھر بعد میں کنٹرول کریں، اور ہم نے نہیں کیا تو کیا اب کیا علاج ہے اس کا؟ ہیلو جی عثمان صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی تاکہ ہم اور طریقے سے بات کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے آپ تمام لوگوں کی، دیکھنے والوں کی تمام کی دعائیں ہیں، اور اس 12-13 دن کے اندر جو دوستوں نے، احباب نے دنیا جہاں سے، ہر ملک میں، ہر جگہ، ہر شہر سے فون کیے، اور اس سے آپ کی دعائیں بھی ملی۔ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بہت بڑی ویسی علامت نہیں آئی اور خیر خیریت سے جو ہے یہ دن گزرے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ایک چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی، اور یہ صاحب، وہ صرف آپ اس بیماری کو اپنے اوپر مثبت لے کے نیگیٹو کر سکتے ہیں۔ صحیح بات، اس کو مثبت لے سوچ کر نیگیٹو کر سکتے ہیں۔ تو ہر کیسز میں یہی ہوا، اور اس عرصے کے اندر میں لوگوں کے ساتھ بھی جو کرونا کا شکار ہوئے، بہت بڑی تعداد ہے دوستوں کی جو اپنے گھروں پر ہیں، اسپتالوں کے اندر ہیں، اور کئی کی حالت کئی سیریس ہے، تو ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کر کے، اور جو پہلے اس فیز سے گزر چکے ہیں ان سے بات کر کے، میں خاص طور پہ یہ ذکر کروں گا ڈاکٹر جاوید سبزواری کا، ڈاکٹر عظمت امجد صاحب کا، اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا، کہ جن کی رہنمائی رہی اور وہ روزانہ پوچھتے رہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب کا، اور خاص طور پر ہمارے بڑے بھائی ہیں چودھری عبدالخالق صاحب، جو دن میں 3-3 4-4 بار پوچھ کر خیریت دریافت کرتے رہے، ہماری نہیں اور جتنے بھی نیو فیملی کے دوست احباب اس بیماری سے گزر رہے ہیں۔ خاص طور پر ملک صاحب، ملک صاحب، ان کی طبیعت تو کافی خراب ہے، اللہ کا شکر ہے، روان جلال ہے، اور حافظ وحید صاحب ہیں، اور محمود خالق ہیں، ہمارے آئی ٹی کے ڈائریکٹر ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، یہ تمام لوگ جو ہے روبہ سیز ہو رہے ہیں۔ جی عثمان صاحب، وہ آگے ڈاکٹر صاحب لائن پہ آگے ہیں، میرا خیال ہے ہم نے جان بوجھ کے نہیں بتایا تھا کہ لوگوں کے اندر پینک پیدا نہ ہو۔ کتنے لوگ تھے جو ہمارے نیو فیملی کے اس میں چلے گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا رابطہ کٹ گیا تھا۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ جنوری سے لے کے اب تک میں نے جتنی دنیا کی مختلف قسم کی پلاننگز دیکھی ہیں، اس کے اندر وہ سخت لاک ڈاؤن سے ایک معاملے کو ٹھیک کیا، اس کے بعد وہ آگے نکلے، یہاں تک کہ بھارت میں بھی جو سب سے بہترین ایکسپیریمنٹ ہے وہ کیرلا کا کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو سب سے سخت لاک ڈاؤن تھا وہ کیرلا ریاست نے کیا، اور کیرلا نے بالکل اس کو زیرو پہ لے کے آگئے، جسے کہتے ہیں اس کی کرو کو فلیٹ کر دیا، اس کو کمال کی بات کی۔ آپ مجھے بتائیے کیا پاکستان میں کبھی ڈاکٹروں نے اجتماعی طور پہ سوچا کہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے اس کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ صاحب، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو بہت عرصے سے رمضان سے پہلے، اور ہم نے جو ہے وہ جس وقت مریضوں کی تعداد 11-12 ہزار تھی، اس وقت آپ کے پروگرام میں بھی ہم نے کہا تھا، اور تمام چینلز پہ اور نیو ٹی وی کے تو کئی چینلز پہ ہمارے مختلف لوگوں نے آ کے پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن کے اس بات کو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ اگر اس وقت اسٹرکٹ لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا تو یہ ایکسپونینشیل گروتھ میں گروتھ اس کا جو ہے وہ رزلٹ ہوگا۔ ایکسپونینشیل گروتھ کا مطلب ہی یہی ہے کہ روزانہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی جائیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 25 اپریل کو یہ مریضوں کی تعداد 12,500 تھی، اور اموات جو تھیں وہ 269 تھی، 269 افراد جو تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے، اور اس 25 اپریل کو آج جو ہے وہ 15 جون ہے، تو تقریباً جو ہے سمجھ لیں کہ 1 مہینہ اور 20 دن گزرے ہیں، اور ہم جو ہے وہ 1.5 لاکھ کا فگر ٹچ کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں اموات بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت ڈاکٹر کے تو ہم زندگی دیکھتے ہیں، ہم اسٹیٹیشین نہیں ہیں، ہم فگرز کی بات نہیں کرتے، نہ یہ کوئی میچ ہو رہا ہے کہ اتنی وکٹیں گر گئیں یا اتنے جو ہے وہ رن باقی ہیں اور اتنے اوور باقی ہیں۔ ہم تو ایک زندگی دیکھتے ہیں، اور اس زندگی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی ہے، اور بعض اوقات ایک زندگی جو ہوتی ہے وہ کئی زندگیوں پہ بھاری ہوتی ہے، کئی لوگوں پہ بھاری ہوتی ہے، ایک خاندان پورا۔ ابھی مجھے اطلاع میرے چھوٹے بیٹے کا دوست ہے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اور وہ غالباً اپنے گھر میں، اس سے شاید بڑی ایک بہن ہے، ان کے والد کا جو ہے وہ کورونا سے انتقال ہو گیا۔ کیا عمر ہوگی؟ 50 کے قریب، اس سے بھی چھوٹے ہوں گے، ظاہر ہے میرے بچے بڑے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہوں گے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ جو ہے وہ ایک نقصان، ایک بچے، ان کی ایجوکیشن، سب چیزیں اسٹینڈ اسٹل ہو جاتی، کس طرح زندگی گزری کیا ہوگا۔ لیکن اگر یہی چیزیں ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا، اور اس زمانے میں ہاسپٹل حکومتیں بجائے آپس میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن جس طرح ہمارے یہاں لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ کھچائی ہوتی رہتی ہے چینلز کے اوپر، اس کے بجائے کوئی کام کرتے، اپنے حلقوں میں جاتے، لوگوں کو بتاتے کہ بھائی لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کیا چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو کل آپ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت چلو تو خیر گزر گئی،
پی ٹی آئی والے بولتے رہے, پریس کانفرنس پہ آ کے دو اپنا پیپل پارٹی والے بولتے رہے. ظاہر بات ہے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا انہوں نے مل کے, خاص طور پہ ان لوگوں نے کیا کہ جو حکومت کے علم پھر بیٹھے ہوئے تھے اور پینڈیمک کو جن کے کنٹرول کرنا تھا. آپ صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا لاک ڈاؤن جو ہے, کیونکہ اس وقت میرا تھوڑا مطالعہ یہ ہے کہ ابھی بھی اگر لاک ڈاؤن کر لیا جائے تو ہم اس کو وہاں پر بارڈر پہ روک سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا کر سکتی ہے حکومت اس وقت جو آپ کے پاس سروسز موجود ہیں ہاسپٹل میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت تو بڑی کنفیوز اسٹیٹ ہے. اب اس میں بھی جو ہے وہ خود جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی مطلب گھوماگوں کی کیفیت ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے یا نہیں کیا جائے. لاک ڈاؤن WHO جو ریکمینڈ کر رہا ہے وہ 15 دن کا لاک ڈاؤن ہے, 15 دن کام ہے, پھر 15 دن لاک ڈاؤن ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری عوام اس کے لیے تیار ہوگی یا ہماری عوام اس پہ عمل کرے گی, یا ہمارے ہاں اس طریقے سے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن. صاحب یہ فکرہ جو ہے نا, دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو فکرہ نا عوام تیار ہوگی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ریزائن کر دینا چاہیے. حکومتیں بنتی کس لیے ہیں؟ حکومتیں اس لیے بنا کرتی ہیں سرکار کہ لوگ اپنا کچھ اختیار جو ہے کچھ ایک گروپ کو دے دیتے ہیں کہ تم دو کام کرو, لا اینڈ آرڈر قائم کرو اور جسٹس دو, کیونکہ یہ عوام سے نہیں ہوتا, یہ حکومتیں کیا کرتی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے رونا روئیں لوگوں کے سامنے کہ 1000 روپے کا جو ہے وہ ملتا تھا اپنا جسے کہتے ہیں میٹر جو تھا, آکسی میٹر جو ہوتا تھا, وہ آج 8500 کا مل رہا ہے. ٹھیک, آپ اندازہ کریں کہ جو 20,000 روپے کا سلنڈر میں ہوتا تھا وہ آج 35,000 روپے کا مل رہا ہے. وہ جو 6,500 کی گن ہوتی تھی جو ٹیمپریچر ناپنے والے کی, وہ 38,000 کی مل رہی ہے. اور آپ یہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اب آپ نہ کہیں یہ عوام نہیں مانیں گے. حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ جو پولیس ہے جس کو میں پیٹ کاٹ کے پالتا ہوں, یہ جو رینجرز ہے جس کو میں پیٹ کاٹ کے پالتا ہوں, یہ جو اسمبلی ہے جو عمران خان وزیر اعظم ہے, جو بزدار وزیر اعلیٰ ہے, جو ایکسچیکر سے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ کس سے تنخواہ لیتے ہیں؟ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں. کس کام کے لیے لیتے ہیں؟ کہ لوگ اگر نہیں مانتے تو ان کو منوایا جائے. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے. ہم بھی کہہ دیتے ہیں, سب بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے. دنیا میں کبھی کسی وزیر اعظم نے کہا ہے لوگ نہیں مانیں گے؟ جی بالکل, جن ملکوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا, میں تو یہ اصل میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب اس وقت لاک ڈاؤن بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہے کہ کیا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا, کیونکہ اب تقریباً ہر 2 میں سے 1 گھر میں کرونا پہنچ چکا ہے. کوئی گھر شاید ایسا نہیں ہے خصوصاً بڑے شہروں کا کہ جہاں پہ کرونا موجود نہیں ہے. اب یہ پورا جو عید کے پہلے سے بازار کھلے اور عید کے کپڑوں کی خریداری ہوئی ہے اور جس طرح سے خواتین اور بچے لے کے نکلے ہیں, تو اب جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں اس کے اندر پہلے جب یہ لاک ڈاؤن جس طرح کے بھی تھا اس کے اندر مرد جو تھے وہ 78% تھے اور خواتین جو تھیں وہ 22%. لیکن اب تو بچوں کو, آج مجھے ایک اس نے فون کیا ہے مریض نے, اور اس نے بتایا کہ اس کی 2 سال کی بچی, ڈاکٹر ہے وہ بھی, اس کی 2 سال کی بچی جو ہے وہ کورونا کا شکار ہو گئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ بچے اور خواتین جب جو ہے وہ کورونا کا شکار ہو رہے ہیں تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے دیکھیں ابھی بھی کسی سائنٹیفک اپروچ کی ضرورت ہے. اگر تو گورنمنٹ اس طرح کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کرے کہ جس میں کوئی نہ نکلے, بالکل کرفیو کی جیسی سچویشن ہو, اور ایون دا سلم ایریا جو ہوتے ہیں وہ پرابلم کرتے ہیں. بڑے علاقوں میں تو بہرحال لوگ خود بھی سمجھدار ہوتے ہیں اور نکل آتے ہیں. جو آپ کے پسماندہ طبقہ ہے ان کو کنٹرول کرنا ہے, جو گاؤں گوٹ ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, اس میں اگر کر سکتی ہے. اور صرف لاک ڈاؤن سے کام نہیں کرے گا. دیکھیں لاک ڈاؤن جو ہوتی ہے وہ ایک جو ایکسپونینشیل گروتھ ہے اس کو سلو کرنے, کرو جو اسپائک آ رہا ہے جیسے ابھی آ رہا ہے اس کو فلیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ اس عرصے میں اپنے ہاسپٹلس کی کیپیسٹی بڑھا لیں. ابھی ہمارے پاس اگر وہ 15 دن میں ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھا لیں, آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ آج آکسیجن جیسے آپ کہہ رہے ہیں 35,000 ہے, اور آپ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظاہر حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن خود ہمارے لوگوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا کہ کتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں. نہیں, یہ لوگوں کی دیکھیں میری بات سنیں, یہ ہم تبلیغ کریں گے, وزیر اعظم کا کام تبلیغ کرنا نہیں ہے. جس ملک کے اندر آپ 1,000 کارٹ, آپ کن لوگوں کے لیے دکانیں کھول رہے ہیں؟ میں آج سوچ رہا تھا کہ بلاؤں ہم اس کے چیمبر آف کامرس صدر کو, ان لوگوں کے لیے دکانیں کھلوانا چاہتے ہیں یہ جو 1,000 روپے کا آکسی میٹر 8,500 میں بیچ رہے ہیں. آپ دوائیوں کا دیکھ لیں نا, کہاں دوائیوں کو دیکھ لیں, جو ایک ہر بندہ ماتم کرتا ہے اس چیز کا کہ لوگ نہیں ہو. بھائی لوگوں کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ باڈی آف دا گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح کر کے اور آپ اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں تو اس لاک ڈاؤن کا فائدہ ہے.
اگر یہ 15 دن ایسے ہی بس گھر میں بیٹھ کے آدمی نے ٹی وی دیکھ کے گزارنے ہیں اور اس کے بعد پھر لوگوں نے 15 دن سڑکوں پہ نکل آنا ہے صحیح ہے. کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اس پر مزید. اور ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. عثمان صاحب بھی ساتھ ہوں گے اور چونکہ اس وقت ایسی گرما گرمی تھی کہ وہ بالکل شریک ہی نہیں ہو سکے تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد.